پارہ نمبر 22 اردو ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور عمل صالح کریں گی، ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے، اور بات معروف کے مطابق کہو اور اپنے گھروں میں ٹکے رہو اور سابقہ جاہلیت کے سے انداز اختیار نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اے اہل بیت نبی کہ تم سے آلودگی کو دور کرے اور تمہیں اچھی طرح پاک کرے، اور تمہیں گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا چرچا کرو۔ بے شک اللہ نہایت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، ثابت قدمی دکھانے والے مرد اور ثابت قدمی دکھانے والی عورتیں، فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور کسی مومن یا مومنہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہی پڑا ہے۔ اور جب کہ تم اس سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو۔ پس جب زید نے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو ہم نے اس کو تم سے بیاہ دیا کہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں جب کہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور اللہ کا فیصلہ شدنی تھا۔ اور نبی کے لیے اللہ نے جو کچھ فرض کیا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے معاملے میں بھی جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ جو اللہ کی پیغاموں کو پہچانتے تھے، وہ جو اللہ کے پیغاموں کو پہچانتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور مومنوں پر نہایت مہربان ہے۔ ان کی تحیت جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا
اور خوشخبری پہنچانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر، اور مومنوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو اور ان کی ایذا رسانیوں کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ اعتماد کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت واجب نہیں جس کا تمہیں لحاظ کرنا ہو، پس ان کو کچھ دے دلا دو اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہاری ان بیویوں کو تمہارے لیے جائز کیا جن کے مہر تم دے چکے، اور تمہاری ان مملوکات کو بھی تمہارے لیے حلال کیا جو اللہ نے تم کو بطور غنیمت عطا فرمائی، اور تمہارے چچا کی بیٹیوں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیوں اور تمہارے ماموں کی بیٹیوں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیوں میں سے بھی ان کو حلال ٹھہرایا جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور اس مومنہ کو بھی جو اپنے تئیں نبی کو ہبہ کر دے، بشرط یہ کہ پیغمبر اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، مسلمانوں سے الگ۔ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے باب میں فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تم ان میں سے جن کو چاہو دور رکھو اور ان میں سے جن کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور اگر تم ان میں سے کسی کے طالب بنو جن کو تم نے دور کیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اس بات کے قرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور وہ اس پر قناعت کریں جو تم ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، اگرچہ ان کا حسن تمہارے لیے دل پسند ہو، بجز ان کے جو تمہاری مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا۔ ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت تھیں، لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے، اور اللہ حق کے اظہار میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم کو ازواج نبی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی بیویوں سے کبھی اس کے بعد نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان پر ان کے باپوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے میل کی عورتوں کے بارے میں، اور نہ ان لونڈیوں کے باب میں ہی، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اچھی طرح۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی، اور ان کے لیے اس نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومنین اور مومنات کو ان چیزوں کے باب میں ایذا دیتے ہیں جن کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا، انہوں نے اپنے سر سری بہتان اور گناہ کا
بار لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ یہ اس بات کے قرین ہے کہ ان کا امتیاز ہو جائے، پس ان کو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ رہے تو ہم تم کو ان پر اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ رہنے کا بہت ہی کم موقع پائیں گے۔ ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزری ہے، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے وقت کو پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، تمہیں کیا پتہ، شاید قیامت قریب ہی آ لگی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کر چھوڑی ہے، اور ان کے لیے اس نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی ہوتی تو انہوں نے ہماری راہ ماری۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بھاری لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی مانند نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی، تو اللہ نے اس کو ان لوگوں کی تہمتوں سے بری کیا اور وہ اللہ کے نزدیک باوقار ٹھہرا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، اللہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظلم کرنے والا اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے، تاکہ اللہ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو سزا دے اور مومنین اور مومنات کو اپنی رحمت سے نوازے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ شکر کا حقدار وہی اللہ ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمان میں ہے، اور اسی کی حمد آخرت میں بھی ہوگی، اور وہی حقیقی حکیم و خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو اس سے برآمد ہوتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس میں چڑھتی ہے، اور وہی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت آنے کی نہیں ہے۔ کہہ دو، ہاں میرے خداوند، عالم الغیب کی قسم، وہ ضرور تم پر آ کے رہے گی۔ اس سے ذرا برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے کوئی چیز چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں مرقوم ہے، تاکہ وہ امن لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اور جو ہماری آیات کو ذکر پہنچانے کی سعی میں سرگرم ہیں، وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کا خاص حصہ ہوگا۔ اور جن کو علم عطا ہوا ہے وہ اس چیز کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، اور وہ خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی دکھائیں جو تم کو یہ خبر دے رہا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو از سر نو ایک نئی خلقت میں اٹھائے جاؤ گے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی قسم کا جنون ہے؟
بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب اور نہایت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے آسمان و زمین میں نظر نہیں ڈالی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے سمیت ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں۔ بے شک اس کے اندر ہر اس بندے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو متوجہ ہونے والا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو۔ اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ ڈھیلی ڈھالی زرہیں بناؤ اور ان کے جوڑ پیوستہ رکھو اور سب نیک عمل کرو۔ بے شک تم جو کچھ کرتی ہو میں اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنات میں سے بھی اس کے لیے مسخر کر دیے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے حضور خدمت کرتے۔ اور ان کے لیے ہمارا حکم یہ تھا کہ جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، محراب مجسمے حوضوں کے مانند لگن اور لنگر انداز دے گے۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ بس جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کو اس کی موت سے نہیں آگاہ کیا مگر زمین کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر واضح ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اور اہل سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں بہت بڑی نشانی موجود تھی، دائیں بائیں دونوں جانب باغوں کی دو قطاریں۔ اپنے رب کے بخشے ہوئے رزق سے متمتع ہو اور اس کے شکر گزار رہو۔ زمین شاداب و زرخیز اور پروردگار بخشنے والا ہے۔ تو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل والے درخت اور جھاؤ اور بیری کی کچھ جھاڑیاں رہ گئیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم برا بدلہ ناسپاسوں کو ہی دیا کرتے ہیں، اور یعنی ناشکروں کو۔ اور ہم نے ان کے درمیان، ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، سر راہ بستیاں بھی آباد کیں اور ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں۔ ان میں رات دن بے خوف و خطر سفر کرو۔ پس انہوں نے کہا اے رب ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تو ہم نے ان کو افسانہ پارینہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر چھوڑا۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو انہوں نے اس کی پیروی کی۔ صرف اہل ایمان کا گروہ، ایک گروہ اس سے بچ سکا، اور اس کو ان کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، بس یہ کہ ہم ممیز کر دیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی بابت شک میں ہیں، اور تمہارا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ کہہ دو بلاؤ ان کو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے۔ وہ نہ آسمانوں میں ذرا برابر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کا کوئی ساجہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے ہاں کوئی شفاعت کارگر نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہوگی وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ بالکل حق ارشاد ہوا، اور وہ نہایت عالی مقام اور عظیم ہے۔ ان سے پوچھو تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق بہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ، اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں۔ کہہ دو نہ ہم نے جو جرم کیے ان کی بابت تم سے پرسش ہونی ہے، اور نہ تمہارے اعمال سے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ کہہ دو ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہی فیصلہ فرمانے والا اور علم والا ہے۔ کہو ذرا مجھے ان کو دکھاؤ تو جن کو تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تو تم کو سب لوگوں کے واسطے
بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھمکی کب ظاہر ہوگی۔ اگر تم لوگ سچے ہو، ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے خاص دن کی میعاد مقرر ہے، جس سے نہ ذرا پیچھے ہٹو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لانے کے اور نہ اس چیز پر جس کی وہ آگے کو خبر دے رہا ہے۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ان کے آپس میں تو تکار ہو رہی ہوگی۔ جو لوگ دبا کے رکھے ہوئے گئے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا کہیں گے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ وہ لوگ جو بڑے بنے ان لوگوں کو جو دبا کے رکھے گئے جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ اور دبے ہوئے لوگ مستکبرین سے کہیں گے بلکہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں جو قبول حق میں مانے ہوئی، جبکہ تم ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں۔ اور وہ دلوں میں نادم ہوں گے جب دیکھیں گے کہ عذاب کو، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، یہ وہی بدلہ میں پائیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نذیر بھیجا تو اس کے اغنیاء نے یہی کہا کہ ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تم سے مال و اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم کبھی مبتلا عذاب ہونے والے نہیں ہیں۔ ان سے کہہ دو میرا رب ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دینے والی ہو، البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے اعمال کا مضاعف صلہ ہوگا اور وہ بالا خانوں میں چین سے براجمان ہوں گے۔ اور جو ذکر دینے کے لیے ہماری آیات کے ابطال کی راہ میں سرگرم ہیں وہ لوگ عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہہ دو میرا رب ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے اگر چاہتا ہے۔ اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے رہے ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے ان کے مقابل، تو ہمارا کار ساز ہے، بلکہ یہ جنوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ بس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ نقصان، اور ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جن کو تمہارے باپ دادا پوچھتے آئے، اور انہوں نے کہا یہ تو بس ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور ان کافروں نے حق کی بابت جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا کہا کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جن کو وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف تم سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے ان کو دیا، تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، تو دیکھو کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر دو دو ایک ایک کر کے اٹھو، پھر غور کرو تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے تم کو آگاہ کرنے والا ہے۔ کہو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہارے ہی لیے مانگا ہے، میرا اجر تو بس اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ کہہ دو میرا رب حق کو باطل پر مارے گا، وہ تمام بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ اعادہ۔ کہہ دو اگر میں گمراہی پر ہوں
تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے۔ وہ سننے والا ہے اور نہایت قریب ہے۔ اور اگر تم دیکھ پاتے جب ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، پس وہ کہیں بھاگ نہ سکیں گے اور پاس ہی سے دھر لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اتنی دور سے ان کے لیے اس کا پانا کہاں، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا اور دور سے عقل کے تیر تکے چڑھاتے رہے، اور ان کی چاہتوں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جس طرح اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ معاملہ ہوا، بے شک وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے رہے۔ سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ شکر کا سزاوار اور حقیقی اللہ ہے، شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کا خالق، فرشتوں کو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے پیغام رسا بنانے والا، وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کا باب کرے، اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کا فتح باب کرے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک لے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہی حقیقی عزیز و حکیم ہے۔ اے لوگو، تمہارے اوپر اللہ کا جو انعام ہے اس کا دھیان کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق بہم پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کچھ غم نہ کرو، تم سے پہلے بھی کتنے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، اور اللہ ہی کے سامنے سارے امور پیش کیے جائیں گے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، تو تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے باب میں تم کو فریب کار شیطان فریب میں رکھے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنی پارٹی کو صرف جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے بلاتا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا وہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل کھبا دیا گیا ہے، پس وہ اس کو اچھا خیال کرنے لگا ہے، ایمان لانے والا بن سکتا ہے بھلا؟ کیا پس اللہ ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو۔ اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، پس وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، پھر ہم ان کو ہانکتے ہیں کسی خشک زمین کی طرف، پس ہم اس سے اس زمین کو ہی اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندگی بخش دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کا اثر نو زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اسی طرح لوگوں کا اثر نو زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ جو عزت کا طالب ہو تو یاد رکھے کہ عزت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی طرف صعود کرتا ہے پاکیزہ کلمہ، اور عمل صالح اس کلمہ کو سہارا دیتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب، اور ان کی چالیں نابود ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، اور پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے کسی مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر والے کی عمر میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی، مگر یہ ایک کتاب میں نوشتہ ہے۔ یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے، اور دونوں دریا یکساں نہیں ہیں۔ ایک شیریں پیاس بجھانے والا پینے کے لیے خوشگوار ہے، اور ایک کھارا کڑوا ہے۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو، جس کو پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں،
اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک گردش کرتا ہے ایک معین وقت کے لیے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ رہے وہ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو تو وہ ذرہ برابر کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری فریاد نہیں سنیں گے، اور اگر سنیں گے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شریک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی دوسرا تمہیں آگاہ نہیں کر سکتا۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تو بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لا کھڑی کرے، اور یہ اللہ کے لیے ذرا مشکل نہیں ہے۔ اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی، اور اگر کوئی بوجھل جان اپنے بوجھ کے اٹھانے میں کسی سے طالب مدد ہوگی تو اس میں ذرا بھی اس کا ہاتھ نہیں بٹایا جائے گا، اگرچہ وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ بس انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو غیب میں رہتے، اپنے رب سے ڈرتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو پاکی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ نابینا اور بینا دونوں یکساں نہیں ہوں گے، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ یکساں ہیں، اور نہ زندہ اور مردے یکساں ہوں گے۔ اللہ ہی جن کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور تم ان کے سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ تو تم تو بس ایک نذیر ہو، تو تم تو بس ایک نذیر ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی ہے جس کے اندر ایک نذیر نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں روشن کتابوں کے ساتھ آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑا تو دیکھو کیسی ہوئی ان کے اوپر میری پھٹکار۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ رنگوں کی دھاریاں ہیں، اور بھجنگ کالی بھی، اور انسانوں، جانوروں اور چارپایوں کے اندر بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں۔ بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس کے لیے کبھی کساد بازاری نہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا اجر بھی دے اور ان کے لیے اپنے فضل میں سے زیادہ بھی کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے یہی حق ہے، ان پیشین گوئیوں کی مصداق جو اس کے پہلے سے موجود ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، پھر ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، کچھ ان میں میانہ رو ہیں، اور کچھ ان میں سے اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قبول فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس اقامت کے گھر میں اتارا، اس میں نہ ہمیں کوئی کلف پہنچے گی اور نہ کبھی تکان لاحق ہوگی، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائے، اور نہ ان سے ان کا عذاب ہی کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہم بدلہ دیں گے ہر نہ شکرے کو، اور وہ اس میں واویلا کریں گے، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال، اب ہم نیک عمل کریں گے۔
ان اعمال سے مختلف جو اب تک ہم کرتے رہے ہیں؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے اس میں یاد دہانی حاصل کر سکے، اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی پہنچا تو اب اس عذاب کو چکھو۔ ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں بنے گا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، تو جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک اس کے غضب کی زیادتی ہی کا موجب ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرے گا۔ کہو ذرا تم دیکھو تو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی واضح دلیل پر ہیں؟ تو وہ اس کی کسی واضح دلیل پر ہیں کیا؟ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا نہیں بن سکتا۔ بے شک وہ نہایت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نذیر آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بنیں گے۔ پس جب ان کے پاس ایک نذیر آیا تو اس چیز نے زمین میں ان کے تکبر کے باعث ان کی بیزاری، ان کی بری چالوں ہی میں اضافہ کیا، اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ پس یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اسی سنت الہی کا جو اگلوں کے باب میں ظاہر ہوئی، تو تم سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم سنت الہی کو ٹلتے ہوئے ہی پاؤ گے۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نذیر آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بنیں گے۔ پس جب ان کے پاس ایک نذیر آیا تو اس چیز نے زمین میں ان کے تکبر کے باعث ان کی بیزاری اور ان کی بری چالوں ہی میں اضافہ کیا، اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو بری چال چلتا ہے۔ پس یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اسی سنت الہی کا جو اگلوں کے باب میں ظاہر ہوئی، تو تم سنت الہی میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ تم سنت الہی کو ٹلتے ہوئے ہی پاؤ گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ کیا دیکھتے کہ کیسا ہو چکا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، اور آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قابو سے باہر نکل سکے۔ بے شک وہ علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پاداش میں فوراً پکڑتا تو زمین کی پشت پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین مدت کی مہلت دیتا ہے۔ پس جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ شاہد ہے پر حکمت قرآن کہ تم رسولوں میں سے ہو، ایک نہایت سیدھی راہ پر، جس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے خدائے عزیز و رحیم نے، کہ تم ان لوگوں کو آگاہ کر دو جن کے اگلوں کو آگاہ نہیں کیا گیا، پس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے تو وہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک روک کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے سے بھی ایک روک
کھڑی کر دی ہے، اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، بس ان کو سجائی نہیں دے رہا ہے اور ان کے لیے یکساں ہے، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے کے، تم تو بس انہیں کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر دھیان کریں اور غیب میں خدائے رحمان سے ڈریں، سو ایسے لوگوں کو مغفرت اور باعزت صلہ کی بشارت دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے بڑھایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر لی ہے۔ اور ان کو ان بستی والوں کی مثال سناؤ جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی، تو ہم نے ایک تیسرے سے ان کی تائید کی، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں، تو لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو بس ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی ہے، تم لوگ بالکل جھوٹا دعویٰ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب گواہ ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں اور ہماری ذمہ داری بس واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تم کو سنسار کر چھوڑیں گے اور تم کو ہمارے ہاتھوں بڑا دکھ پہنچے گا۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، کیا اس چیز کو تم نے نحوست سمجھا کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی، بلکہ تم خود حدود سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔